الحمدللہ الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ما أوجس منهم خيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے پڑوسیاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ون اور انہوں نے کہ معاملہ رکھنا چاہیے اس عنوان تے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی اختیار کرنے نے توفیق عطا فرماؤں۔ مہمان نوازی نے حوالے نال اکرام پڑوسی نے جڑے حقوقاً سے زیادہ گلاں کچھ ہو بھی گئیاں تو بہت ساریاں رانیاں بھی آئیاں، ظاہر ہے ساری گفتگو آدھے گھنٹے نہیں ہو سکنی، لیکن بہرحال جڑی ضروری چیز آئیاں ان میں عرض کر دیتی ہیں۔ پڑوسیاں نے بہت زیادہ حقوقاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، اور آپ اچھے پڑوسی نے دعا منگنے نہیں ترغیب دیتی، اور برے پڑوسی تو حضور خود بھی پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں وچوں ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، برے پڑوسی تو میں توڑی پناہ مانگنا۔ اور اگر حدیث نے الفاظ ہیں کہ جڑا عارضی پڑوسی ہونا سفر اس تو جان چھٹوے نہیں، لیکن جڑا مستقل گواڈی وہ اگر برا ہو گیا تو ساری زندگی عذاب بن گئی۔ آپ فرمایا 3 شیاں تو پناہ منگو، ایک تنگ گھر جس گھرے نہ ہوا ہے نہ روشنی، اور وہ تنگ گھر ہے، آپ فرمایا اس تو پناہ منگو اللہ تعالیٰ نے۔ بیوی بری نہ لبے، اس تو اللہ نے پناہ منگو، کیونکہ ای گواڈی نالو بھی ذرا کا گہرے کام ہے، ای ہر وقت یہ گھرے ویچے، اور اگر ای بری تو ساری زندگی تو سنی اجیرن ہو گئی۔ فرمایا اس تو اللہ نے پناہ منگو۔ اور تیسرا فرمایا برے پڑوسی تو پناہ منگو، کہ اگر گواڈ برا آ گیا تو ساری زندگی تو سنی عذابے وچ آ گئی۔ تو بہرحال پڑوسیاں نہ اچھا سلوک ہونا چاہیے جی۔ اور پڑوسیاں ون کور ایک گل پیچھے جو میں رہ گئی، فرمایا جڑا دروازہ سب تو زیادہ قریب ہے وہ تو سنا قریبی پڑوسی، و جتنا اس تو پرے لگا ہوئے سی۔ بعض احمد نے نزدیک 40 گھر ہر پلو سجے کھبے نے 40 گھر جڑے ان تو سنے پڑوسی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے کہ جڑے حقیقی پڑوسی ان صرف ان جنہوں نے کوٹھے تو سنے کوٹھا نہ ملے ہوئے ان تو سنے اصلی پڑوسی، باقی وطیل محلہ انہوں نے اپنے حقوق گواڈی ہیں۔ اور بعض علماء فرمانے کہ جڑے فجر نی نماز جس مسیتی وچ فجری نی نماز جڑے لوگ اکٹھی پڑھنے ان سارے گواڈی، کیونکہ صبح جڑے نمازات حسن ان تو سنے پڑوسی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ارشاد ہے، اور بڑے چونکہ حکیم ہے تو حضرت علی نے گلا نبی اپنا مول ہے۔ حضرت علی فرمانے تسی اپنے گھروں آواز دیو، جتھوں تک تو سنی آواز وینی ان تو سنے گواٹی، یعنی وہ اوکھا تو ساں آواز میں رہنا تسی آواز اتھوں تک پہنچنی، تو ان تو سنے پڑوسی انہاں نال اچھا سلوک کرنے نا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں توفیق دے۔ آج تھوڑی جی اس نشست اور کچھ اگلے جمعے یہ عنوان تھوڑا جا میرا اس جمعے نہ ہو سی، تھوڑی جی میں گال آج کرے نا کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے کرساں، کہ اگر میرے گھر کوئی مہمان آیا تو اس مہمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساں حق اور حقوق دسیں، کیونکہ مہمان اپنی مرضی نہ نہیں آنا،
اساں اللہ بھیجے نے ہاں جی اس نے تساں نہ کوئی کم ہو گیا کوئی رشتہ داری ہو گئی کدائیں وہ ٹر کے تساں نے گھر دروازے تے آ گیا تو یہ اللہ نہ متوے ایلچی اور سفارشی رزق اس اپنا کھاونا تے گناہ تساں نے بخشواونے ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہربانی مومنہ واسطے اور اللہ تعالیٰ یہ جڑی مہمان نوازی یہ اللہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ مہمان نواز وہ ہو سی جڑا سخی ہو سی کیونکہ کنجوس آدمی مہمان نواز نہیں ہونا وہ بندے نے اس نے کوشش ہونی میں بندہ بوئے تو ہی فارغ کرا ہاں جی اور اس نے سوال بھی ہے جو سی چاہ پیسو جی ہاں جی یہ پیسو نہ مطلب ہے کون میں سا کونا دیو دھنگی آخنے تو بڑھا دینے تو یہ مہمان نوازی نہیں مہمان نواز ہمیشہ سخی ہونا اور سخی واسطے حضور فرمایا قریب من الناس قریب من اللہ قریب من الجنہ سخی اللہ نے بھی نیڑے لوگوں نے بھی نیڑے جنت نے بھی نیڑے جیسا اللہ سخاوت دیتی ہوئی جس نے دل وڈا اس طلب اور اس تو حضور فرمایا سخی غلطیاں بھی کرے نہ اساں معاف کیتیاں کرو اللہ اکبر سخی بندہ اگر غلطیاں کرے تو اس نے غلطیاں بھی معاف کر دو اور اگلے حدیث سے بڑے عجیب الفاظ ہیں اس نہ ہاتھ اللہ نے ہتھے وچون ان اللہ آخذ بیدہ اللہ اس نہ ہاتھ نہ پہ ہونا سخی نہ اس تو اس نہ کئی وقت بھی اونچ نیچ نہیں کرنے یہ جڑا سامری ہے نا سامری جس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر موجودگی وچ ایک وچھا بنا دیتا اور لوگاں شرک تے پا دیتا اور پوری قوم مشرک ہو گئی تو یہ بڑا بڑا جرم ہے اور پتہ نہیں ہزارہ لوگ وقت قتل ہوئے اس جرم وچ تو یہ سامری قتل نہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا وانج لا مساسا توڑی سزا آئی کہ تو نہ کہیں ہاتھ لا سکسے نہ تو لوگ ہاتھ لے سن اس تو جڑا بندہ ایسا ہاتھ لاویا اساں بھی بخار ہوئے نے ایسا سامریاں بھی بخار ہوئے نے ای کہیں ہاتھ لا دے ویا تو دوہاں بندیاں تم ہی بخار ہوئے نے تو ای دورو بندیاں تاکہ آنے لا مساسا او میرے نیڑے نہ آوے پر ہٹو ای اس تے عذاب آیا علماء لکھنے 70,000 بنی اسرائیلی یا کم و بیش روایاتاً سینکڑا ہزاراں تاون جڑے اس جرم وچ قتل ہوئے جنہیں بچڑے نے عبادت کی تھی تے جس بچڑا بنایا او قتل نہیں ہویا تو اس نے وجہ کہ وے علماء لکھا اللہ حضرت موسیٰ دائیں وہی بھیجی کہ جب یہ ہوئے یہ ظالم گناہگار بہت ہے لیکن یہ سخی بڑا اس تو سخیاں مارنا جڑا نا یہ ٹکر ہوئے ایسا رون دے اور ایسا میں اور عذاب دے دینا قتل نہ کر یہ بندہ سخی سخاوت اللہ اتنی پسند ہے اور یہ اسی لوگ اکثر سننے رانے ہیں کہ عرب جڑے انہوں نے ہنج گندے ہنج ہے مشرک ہے بت پرست ہے فلانے ہے اسے کوئی شک نہیں لیکن اللہ انہوں نے اس شرک نے باوجود اتھے اپنا آخری پیغمبر متا تک کوئی وچ گال بھی تھا ہی نا اور وہ سب تو وڈی خوبی عرباں وچ مہمان نوازی بہت مہمان نواز اور اس تے انہوں نے مقابلہ بھی اور ایک دنیا ریساں بھی اور ایک دنیا تقابل بھی اور پورے ادب جاہلی نے اگر تسی اشعار ویکھو نا جی تب انہوں نے ساری شعرانہ جڑاوے نا لب لباب وہ اپنے آباء و اجداد نی سخاوت نہ بیان ہے کہ جناب سیڑے وڈ وڈیرے ہن سخی ہے سیڑے وڈ وڈیرے ہن کھوینے ہے ہن پہ وینے ہے تو عربہ اللہ تعالیٰ ای نعمت دیتی ہوئی اور وقت عرب آج بھی تو سیوان کے جڑے رمضان وینے ہو یا اللہ تعالیٰ سارا حرم کھڑے نہیں رانے اور جڑے نہیں گئے اللہ نہ بھی کھڑن اتھے بھی مہمان نوازی تو تسی تکے نہیں ہو کہ کون دسترخوان لاونا کھواونا پواونا اور کھوا کے خوش ہونا اور یہ آج بھی انہوں وچ موجود ہے تو 1400 سال پہلے یعنی یہ خوبی انہوں نے اندر اسلام تو پہلے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسیا خوبیاں اور زیادہ مضبوط کیتا جڑیاں اچھیاں چیزیں ہیں انہوں وچ آپ انہوں اور ترغیب دیتی اور آمادہ کیتا کہ بھائی اور زور لاؤ یہ بہت اچھی صفت ہے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ تو ساں یہ انعام دیتا ہوا تو جڑیاں خوبیاں اسلام تو پہلے بھی اللہ وہ عرباں عطا کیتیاں ہوئیاں وہ انہوں نے سخاوت اور سخاوت ایک بے مثل اور عربی میں 3 لفظ استعمال ہونے ہیں صاحب السخا صاحب الجود صاحب الایثار اور 3 الگ الگ
اور یہ عربی زبان نہیں خوبصورتی کہ انہیں ہر لفظ نہ اپنا اپنا درجہ رکھا ہوا کہ اس معنی نہ ہی مطلب ہی مت عربی میں سخی اس بندے آخنے جڑا آپے کو بھی بہت سارا رکھ گنے تے کئی تے بھی خرچ کر دے، یعنی اس کو بھی بہو ہیں اس وچو اس کئی منگنے آڑے تھے، کئی آمنے آڑے تھے، کئی مہمان نوازی تھے، کدائی نیکی نے موقع تے اس خرچ کر دیتا، اساں عرب سخیہ ایک کووے جس اکثر خرچ کر دیتا تے تھوڑا آپے کو بچایا، اساں عرب آخرین صاحب الجود۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات میں جڑا لفظ آنا نا حدیث ہے وہ آنا کانا اجود الناس، یہ اجود آنا لفظ کہ زیادہ لوگاں وچ ونڈ دیونا، دے دیونا، تقسیم کر دیونا، اساں عرب صاحب الجود آخنے کہ بڑا اجود آدمی، بہت سخی آدمی، اردو تا ایک لفظ نہ سارے واسطے سخی، ان سخی اساں آخنے جڑا کچھ دے تے بہت سارا کوڑ بھی رکھے، اور صاحب الجود جڑا بہت دے دے اور تھوڑا رکھے، اور تیسرا صاحب الایثار، صاحب الایثار کو رے جڑا اپنی جان خطرے وچ پا کے اپنے آپ پر نقصان وچ وگا دے تے اپنی ذات اتے کہیں ہو رہی ہیں ترجیح دے، اپنی جان خطرے وچ پا دے تے بعض دفعہ وہ خطرہ ہو بھی ونجے لیکن وہ اپنے ایثار تو واپس نہ آوے، اساں عرب آخرین ای صاحب ایثار ہے۔ اللہ جڑی صحابہ نے قرآن کی تعریف کی تھی نا اسے لفظ ایثار استعمال کیتا کہ سخی بھی تھلے رہ وینن، اجود بھی تھلے رہ وینن، محمد عربی نے صحابہ مقام ایثار تے فائز سبحان اللہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہوں جڑے ضرورت مند ہونے لیکن وقت بھی دنیا اپنی ذات تے ترجیح دیں۔ سخاوت تے میں دو چار گلہ آگے رس کرے نا لیکن انہوں میرے دماغ چاہ گئی میں اپنی اس گلہ پورا کر دے ماں کہ ایثار نہیں جیڑی میں تعریف کی تھی اس سے ایک اعلیٰ مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں جنگ یرموک کے بہت شدید جنگ گئی، ہزارہ صحابہ اکرام اور فوجی شہید ہوئے، تو میں اپنے چاچے نے پترے واسطے پانی گھن کے گیا ہوں کہ کدائیں زخمی پہ ہویا تو اسا میں پانی پہ ویسا تو میں اس کو پہنچا تو واقعی وہ زخمی بھی آیا تو پانی منگنا پہ ہے تو ماں پانی دیو تو میں وہاں کے اس نے سر شر نپیا چاہ کے منہ شو صاف کی تو میں کہا میں پانی گھنا آیا تو اٹھ پانی پی، اتنا میں اسا پانی دیون لگا تو نال ایک اور زخمی پہ ہے اس سے کرنے بھی شاید آواز پہ ہی ہے جو اسا کہا ماں ذرا پانی تو دیو تو میں نہیں یہ جڑا زخمی ہے نا میرا چاچے نا پتر اس ماں آکھا کہ ماں رمن دے پانی میرے نال آڑے دے، ہی صاحب ایثار ہے آپ تریو نہ مرنا پیا ڈے نال آڑے دے، میں جنے اس نہ منہ رکھ کے تے ادھے لگا گیا ہوں اساں میں نپ کے دا اساں پانی پہ مامن لگا ہوں تو اس نے نال ایک اور زخمی پہ اس بھی پانی منگیا تو ای زخمی ماں پہنا پانی ماں نہیں اساں دیو تو میں اس نہیں گیا ہوں میں اتھے گیا تو وہ پانی جو گئے رہے ہی نہیں ہے اس نے بالکل آخری سا ہے اور وہ میڈے سنبھالنے تک تے پانی دیونے تک وہ اللہ پیارا ہو، میں پیچھے اس کو مڑ کے آیا ہوں 2 نمبر والے کو تو یہ بھی فوت ہوئے، چاچے نے پترے تو ہی بجے ہوں جس واسطے آندھا ہے چلو اساں تھا دیواں اتھے گیا تو وہ بھی شہید ہوئے پا 3 شہید ہو گئے تے پانی میرے ہتھے وچ یؤثرون علی انفسہم اپنی جانا تے دنیا ترجیح دیونے آڑے اپنی جان خطرے پا دیتی اور وقت خطرے تو گزر بھی گیا مر گیا لیکن پانی کہیں ہو رہی ہے یارا دنیا دے دے میری خیر ہے یہ گل کرنی بڑی سوکھی ہاں جی اسی تو جڑے تھوڑی جی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوئے تو اسی دسترخوان دے بیٹھے ہوا تو اسی کہیں انتظار کریں نا بھی میری پلیٹاں وڈا بھی بیٹھا ادب نہ تقاضا ہی وے کہ وڈا پہلے شروع کرے لیکن اسی آپ جرے ہوئے پہ ہونے آپ اسی جناب اس سے جھپٹ پونے کھانے والی چیزاں تے ان عربن اللہ یہ مقام انہاں دیتا ہوا۔ ایک اور بڑی تاریخ ہے عجیب گل لکھی ہوئی آج بڑے عرصے بعد چلو ہوں آ گئی سامنے عرض کرے نا ایک ہنگامہ آیا
ہنگامے وچ مسلمانہ نے ایک مسجد جل گئی، مسلمانہ نے مسجد کہیں جلا دیتی۔ ایران نے اندر ایک علاقہ ہے مرو، اس علاقے مسجد جل گئی، مسلمانہ شک ہے کہ مسجد عیسائیاں جلائی۔ انہاں عیسائیاں نے جڑے گرجے گھر ہے اور انہوں نے جڑیاں عمارتیں یا دکانیں یا مسلمانہ انہوں نے دکانیں آگ لا دیتی، ہنگامے ہو گئے۔ ہنگامے جو جڑا بادشاہ وقت ہے اس آخر جی نا مسلمان جو کچھ بھی امن جنہ زیادتی نہیں کی تھی، مسجد پتہ لگ گیا عیسائیاں نہیں جلائی، تو یہ عیسائیاں نہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ تو یہ خوبی بھی اسلام نے اندر ہے کہ بھائی عدل اور انصاف کرنے واسطے یہ نہیں ویکھنا کہ اپنا کہ پرایا۔ تب بادشاہ ان تمام ملزم پکڑوائے، تو جڑے بندے نہ پیے تو کئی آگ لائی، کئی مکان ڈھائے ہے، کئی کوئی اور بلوہ کیتا ہے، کئی بندے مارے ہے، انہیں نہ سزا کی کون دیواں؟ ان بادشاہ بھی بادشاہ ہونے، انہوں نے مزاج بھی بادشاہ والا۔ اس پرچیاں پائیاں اور پرچیاں تو اس طرح گلہ لکھی، کوڑے، قتل تے ہاتھ کٹنا، کہ کئیاں نے ہاتھ کاٹ جاؤ، کئیاں کوڑے مارو تے کئیاں قتل کر جاؤ۔ اس تے اس پرچیاں ان وگائیاں، اور جتنے ملزم سامنے کھڑے ہیں نا اس آقا ان پرچیاں نپ گنو، جس نے ہتھے جیڑی پرچی آنی وہ اس نے سزا ہو سی۔ پرچی آئیاں، ایک بندے نے ہاتھ پرچی آئی قتل نہیں، اس تے قتل لکھا ہوا۔ اس جو قتل والی پرچی پڑھی نا تو اس سے منہ چو نکلا ایسا کہ او قتل نہ تا کوئی غم نہیں اگر میری ماں نہ ہویا تھا، میری تو اکلی ماں وے تے اس کی کوئی خدمت والا نہیں، تو اس اپنی اماں نہیں چونکہ خدمت کرے نہ بھی آیا تے نال منہ چو یہ نکلا اس آقا جی میری ماں نہ ہویا نا تو ماں اس قتل نہ کوئی غم کوئی نہ ہے، لیکن ہن میری ماں نہ میرے واسطے بڑا مسئلہ۔ نال جڑا نوجوان کھڑوتا ہے وہ بھی نوجوان لڑکا ہے، اس نے ہتھے پرچی آئی کوڑے آڑی، بھائی ساں کوڑے مارو، تو اساں جھکا جا آخنا میری ماں موئی وئی یا اوے کوئی نہیں، ای میری پرچی تو چاہ گئن تے اپنی پرچی ماں چاہ دے۔ اتھے دو گلان، ایک تک خدمت کرنے آڑے ہیں میرے رب انعام دے دیتا کہ بادشاہ قتل کرواونا بھی چاہوے تو اللہ ماؤنے خادمہ نہیں حفاظت کرے نا۔ دعا اس نوجوان نا ایثار کہ اس پرچی پیچھے موت ہے، لیکن یہ موت آڑی پرچی گھینا پیا اور کوڑے آڑی پرچی دینا پیا۔ اس پرچی اس کو چاہ گی دی، اس نہیں چاہ گی دی، تو یہ خالی گلہ تا گل نہیں آئی، واتی نوجوان قتل ہویا اور آرام نہ اس اپنی گردن رکھ دیتی، اور ایک مسلمان بچ گیا جیڑا اپنی ماؤں نے خدمت کرنے آڑے ہی حوصلہ اور ہی ایثار، اگر اللہ کہیں نے لوہی وچ رکھا نہ تو ان عرب اساں آکھنے ایثار، ای اعلیٰ درجہ سخاوت اور جود جیڑی وہ اس تو کم درجے نہیں شاوے، لیکن اللہ تعالیٰ عرباں ای سخاوت دیتی ہوئی اور ای نعمت نہ عطا کیتی ہوئی کہ انہوں نے مہمان نوازیاں، انہوں نے کھانے اور پینے اور انہوں نے لوگاں کھواونا۔ میں تساں اگے بھی کریں عرض کیتا، مکے وچ ایک کافر ہے عبداللہ بن جدعان، اس نے اتنی بڑی دیگ گئی، اتنی بڑی دیگ کہ بخاری شریف نے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں دوپہر نے ٹائم جڑے سورج بالکل اتنے ہونا اور چھان نیڑے نہیں ہونی، میں دوپہر نے وقت عبداللہ بن جدعان نے اس پیالے تے دیگنی چھاواں تھلے سونے ہوں، جس دیگا نہ دوپہرے بھی اتنی چھاں ہوئے کہ بندہ اسے تھلے سینگ نے تو وہ دیگ کتنی وڈی ہو سی۔ اجے بھی تسی نہ اوبرے، میں اس تو اگلی گال بھی لکھی ہوئی کہ اتنی بڑی دیگ کہ بندہ اٹھے اتے بہ کے لتھے بغیر اس دیگاں وچوں روٹی کھا گی نہ ہے۔ اتنی بڑی وہ دیگ کہ اٹھے تے بیٹھا ہوا بندہ اس تے کھانا پیا، اور ای سال ہا سال تک عبداللہ بن جدعان نے دیگ پکنی پئی اور لوگ کھانے پین۔ یہ حضرت ابو بکر نے جڑے والد ابو قحافہ انہوں نے چاچے نہ پتر ہے عبداللہ بن جدعان، اس نے حضور بھی ذکر کیتا اسی سخاوت نہ، اور ای اتنی بڑی دیکھ اور اسے جناب
ایک دفعہ 2000 اٹھ سمانے نے لدے ہوئے گھیو شہد اور ان چیزاں اس شام تو منگوائیاں اور کئی مہینے تک اس دیگا وچ پکنا رہا اور مکے والے آن کے کھانے تو اللہ سخاوت انہاں عرباں دیتی ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی سخی ہے، عرب بھی ہے، قریش بھی ہے، بنو ہاشم بھی ہے، تو آپ اپنی امت بھی ترغیب دیتی کہ اگر مہمان آون کوئی گھر آونجے تو اس تے مال خرچ کرو. اس خرچ کرنے تھے اللہ مال ودھینے مال گھٹینے نہیں. دل اپنا وڈا رکھو، حوصلہ اپنا وڈا رکھو اور اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے خرچ کرو. اللہ نہ دیتے ہوئے مال جڑے اللہ نے بندے تے خرچ کیتے وجے اللہ نہ وعدہ کہ میں ودھا کے مڑے نا. اس تو عرب اسے مقابلہ بھی کریں نے. میں تو اس دن بھی غالباً 1-2 جمعے پہلے حضرت سعد ابن عبادہ نے متعلق دسا کہ 120 سال تک انہوں نے دادا پردادا ولیم سب تو وڈے سخی ہونے اپنے قبیلہ بنو خزرج نے سردار بنو سعدہ نے ان بہت سخی. حضرت قیس نے والد عبادہ بہت سخی، حضرت سعد خود بہت سخی، بیٹا قیس 4 نسل تک 100 سال 120 سال تک بوا مین دروازہ بند نہیں کیتا. اور روزانہ اعلان ہونا ہے کہ جنہ گوشت نہ روٹی کھاونی سعد ابن عبادہ کو آن کے اور اس سے انہوں نے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت حضور نے بیویاں نے گھر کھانے بھیجنے، جہاں بھی گھر دعوت آنی تو آپ نے گھر بھیجنے اور آپ دیونے. یہ حضرت سعد ابن عبادہ خود بھی سخی، بہت زیادہ سخی اور شہرتی سخاوتیں چاہیے. حضرت قیس اور حضرت سعد انہوں نے بیٹھے قیس اس پیو پتری نہیں کدائی میں تو ساری کہانی سنائے سا. اللہ تعالیٰ نے جڑیاں صفات دیتی ہوئی ہیں. وقت بیٹھے آئے حضرت قیس ان بھی صحابین بہت عظیم صحابین، اپنے والد نے سکے جانشین اور ہمیشہ مال خرچ کیتا. اور حضور حضرت سعد ایک دفعہ سفر تھے تو انہیں پتہ لگا کہ مدینے حضور نے بہو مہمان آ گئے تو حضرت سعد اتھے فرمایا اگر میرا پتر قیس ہویا نا تو وہ وان کے میرے اس جڑا خزانچی اساں آگ سی کہ تالے نہیں چابی دے، وہ چابی نہ دے سی، یہ اساں مکہ مار کے اس کو چابی کھسے سی اور چابی کھس کے کھلے سی اور کھول کے اب میرے غلے وچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانہ نہیں مہمان نوازی کرے سی. ای سفر حضرت سعد ای گل پہ آخری کہ اگر میرا پتر آیا تو وہ ہن کرے سی. اچھا مڑ کے آئے تب بے عین ہی حضرت سعد نے کرامت ہے انہی امن ہویا جی کن حضرت سعد آکھ کہ کیس گیا اس آکھا بھائی کھول، انہاں کہا ابا کوئی نہیں، اس آکھا ابا کوئی نہیں کھول، حضور نے مہمان آ گئے. اس وقت کو کچھ کیتا تھے نا زور نہ مکھ مارا اس نے نکے تھے اور جناب اس نے لو کٹ دیتا اور غلہ کٹ کے حضور نے مہمان تو وہ حضرت سعد کی کرامت بھی پوری ہوئی. لیکن ہوں یہ غلہ کٹا کتنا نے یہ ذرا سن سونا تو وقت تو ساں پتہ لگ سی کہ سخی کہاں آکھ لین 2500 من 2500 من غلہ حضرت قیس حضور نے مہمانہ تے ونڈا. ہاں جی او ڈھیر لا دیتے. حضرت ابو بکر نالن، حضرت عمر نالن، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیرن لشکر حضور بھیجیا. اس سے حضرت قیس بھی امن لشکر تے غربت آ گئی، مال ختم ہو گیا. حضرت قیس ادھار گھن کے ایک کوٹ ذبح کیتا اور پورے لشکر رکھوایا. دوئے دن وز ذبح کیتا، تریے دن اترے اٹھ ایک دن 9 اٹھ حضرت قیس ذبح کیتے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اوڑ دیتا. انہوں نے کہا بھائی قرضہ نہ چاہ تو روز ہی 3 اٹھ ادھار گھن کے ذبح پہ کرے نا تو یہ تو توڑ دے بہت سارا قرضہ چڑھ ویسی تو ہمیں حکمن آکھنا پیا کہ اس تو بات تو اٹھنے ہی کونے. حضرت قیس رک گئے، لشکر مدینے واپس آیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور ہے گل سنائی کہ یا رسول اللہ ان فقر و فاقہ آیا بات قیس ان سڑے تے خرچہ کیتا اور ان ادھار گھن کے اس اٹھ ذبح کیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جملہ فرمایا آل سعد اللہ انہا اچھیاں عادتاں مالک بنایا. یہ آل سعد نے خاندان اللہ ان خوبیاں دیتیاں ویاں یہ پیو دادے تو انہوں نے نیکی لگی آنی. تو حضرت قیس ون کے اپنے والدہ دسیا کہ ان حالات ہو گئے تو جی اگلی گل نہ کی تھی. تو حضرت سعد اگو پیریں تو اگر لشکر تھے اتنا فاقہ ہے
تو تد ادھار گن کے اٹھ کیوں نہیں ذبح کیتے؟ اس آکھے ابا جی میں کیتے دوئے داڑے وقت حالات اے جی ہے، فرمایا تد وقت کیوں نہیں کیتے؟ جنے میں وقت کیتے ہیں، تریے داڑے میں وقت کیتے ہیں، فرمایا وقت چوتھے داڑے کیوں انہوں کیتے؟ تو انہوں نے کہا جی ماں منع کر دیتا گیا، امیر ماں روک دیتا میں رک گیا۔ حضرت سعد بارگاہ نبوت چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے، ابو عبیدہ بھی بیٹھے، حضرت قیس حضور نے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیچھے کھڑے ہو کے حضرت سعد پیچھے کھڑے ہو کے آہنے یا رسول اللہ ابو بکر اور عمر کو جواب گھنو، ان میرے بیٹے ہیں کنجوس کیوں بڑھاونا چاہنے؟ انہیں کیوں ہڑا میرے بیٹے ہیں؟ اگر وہ قرضہ گھینا پہ ہے، وہ خرچ کرنا پہ ہے، تو اساں خرچ کرنے تو انہیں منع کیوں کیتا؟ کیا ان میرے بیٹے ہیں بخیل بڑھاونا چاہنے؟ اللہ عجیب لوگ ہیں، اور عجیب انہوں نے حالاتاً اور عجیب انہوں نے ثقافتاً، اور اللہ تعالیٰ بہت حضرت قیس تھا بڑی لمبی عمر پائی۔ حضرت امیر معاویہ نے آخری سن 60 ہجری جیسے حضرت معاویہ نے انتقال ہوا اس فوت ہوئے مدینہ منورہ، ساری زندگی حضرت علی نہ رہن، اور حضرت علی نہ بڑی وفا کی تھی نے۔ حضرت حسن جڑے صلح کر گئی حضرت معاویہ نہ، توجہ کی جنگیں ختم ہو گئی ہیں، تو حضرت قیس مدینے واپس آ گئے، اور وقت مدینے اپنی عبادت ریاضت تے واتی خرچ کرنے والا جڑا نظام ہے ای دوبارہ اپنا جاری کر دیتا، لوگاں تے مال خرچ کرنا، دولت خرچ کرنی، اور مدینہ منورہ وچ بڑا لمبا قد ہے نے، بڑے خوبصورت ہے، وڈے تو وڈے آرن خچر تے بھی بھواؤ آنا تب گھوڑے تے پیر زمین تے لگنے ہیں، اتنا لمبا قد، خوبصورت شکل، چہرے تے داڑھی بالکل کوئی نہیں، ایک وال بھی نہیں، چہرے تے وال کوئی نہیں، انصار ہسنے آخنا سڑے سخی واسطے کدائیوں داڑھی خرید کے گھناؤ، کدائیوں داڑھی مل گھناؤ تے ساں سڑے سخیاں تھوڑی جی داڑھی لپویا، اور اللہ تعالیٰ ہی انہوں نے تھی۔ تو عربہ میں اس حضرت قیس کو کہیں پوچھا، گال یاد آ گئی، بھائی قیس تونے تو وڈا بھی کوئی سخی تو ویکھا؟ عربہ میں تونے تو بھی وڈا کوئی سخی ہوئے؟ انہوں نے کہا ہر عرب سخی، جس عرب ابھی کھلے سو نا وہ سخی۔ بات فرمانے لگے میں تے میرا ایک ساتھی اسی ایک ڈاڑے سفر جنگل رات آ گئی دیہات، اور اس دیہات اسی ایک ماڑے جا گھر چوان کے رات رہے ہیں، اتنے جڑے اسی پہنچے تو اتنے ایک عورت ہے، تھوڑی دیر تو بعد اس نے خامد آیا تو عورت اسا آکھیا کہ سڑے 2 مہمان آئے ہوئے تو بڑے معزز مہمان لگنے، انہوں نے مہمان نوازی کرنی، اسا کہ ٹھیک ہے، اس اٹھ ذبح کر دیتا۔ فارمی کھاونے تے کھواونے والے ہیں نا اسی تا، ہاں جی شکر یہ فارمی بھی ہے جس اساں بھی کجا ہوا، نہیں تو سڑا تا کم ہو بنیا۔ چوچا نہیں کویا، بکری نہیں ذبح کی تھی، کہ ذبح کی تھا اٹھ، اس سڑے سامنے رکھ دیتا اسا کہ کھاؤ جتنا کھاونا نے، اسا کتنا کھاونا ہے، اسا کھادا۔ حضرت فرمانے جھڑی لگی پئی تے اس جھڑی نے وجہ تو سڑے اتھے 3-4 دن آ گئے، اتنی بارش کے کدائی نہ وہینے جوگے نہ آمنے جوگے، اسی اس نے گھر دوئے داڑے اس دعا اٹھ ذبح کی تھا۔ تو اسی تے اتنے سخی ہونا جے سبحان اللہ بھی نہیں نکلنی، ہاں دوئے داڑے اس دعا اٹھ ذبح کی تھا۔ میں اسا آکھیا حضرت قیس آکھنے، میں کو اللہ نے بندے جی کل نے جڑا کٹھا ہوا وہ سارا پہ ہوا تے تو دی دعا اٹھ ذبح کر دیتا۔ جملہ سنے سخیاں نا، اس آکھا ایسا مہمانہ بے کدی نہیں کھوائے، ایسا مہمانہ بے کدی نہیں کھوایا کہ باسی کھوائیاں، تازہ کھاؤ یہ پہ روے، اگلا ذبح کر دیتا، 3 داڑے 3 ذبح کر دیتا۔ میں اسا سنگیاں کہ میں اوکا نکلے تھو 100 دینار میرے کو ہے سونے نے سکے، میں اسی بیویاں دیتے، میں کہ تو سڑی بڑی خدمت کی تھی، یہ میرے طرف تھوڑا جا ہدیہ رکھ گئے لوں۔ اسی روانہ ہو گئے، پچھو اس نے خامد آیا، اس عورت اساں دسیا مہمان 100 دینار دے گئے، اس سواری کڈی اپنے ہتھیار لائے اور پچھو دوڑیا، اس اساں ادھے رہے تو مان کے نپ گدا، اور اس اساں پہلا جملہ جڑا سڑے گھر اتنی مہمانیاں پہ کرنا ہے نا، وہ اساں نپ کے پہنا او کمینے ہو، میں تساں اتنی خدمت کی تھی، تسی تک کمینے نکلے ہو، تسی میری خدمت نے ماں پیسے دے آئے ہو،
تو سمجھنی مہمانی نہیں قیمت ادا کی تھی. میں مہمانی کی تھی اپنے رب راضی کرنے واسطے. میرے گھر مہمان آئے اس دی عادت اور فطرت ہے. اس آقای پیسے نہ پو نہیں تو نیزہ آسنے میں تو سنے ڈھڈے چی نیزہ مرے سا خبردار. اسی تا نیندرے آلیاں کاپیاں گھن کے بانے بھائی نہ لکھو بھائی کوئی رہے نہ ونجے. جیس میں نے پترے نے بھی گئے تو ماں کوئی شہر نہیں دیتی پوچھنے بھی ہونا غریباں تو نہ پوچھنے ہونا پوچھنے جڑے لفافے بھی دیں آیا ارباؤ. جی ساری زندگی کھوانے بھی آون. حاتم تائی کو کہیں پوچھا اس آقا تھوڑے تو بھی کوئی وڈا سخی ہوئے. اس نہ جملہ حاتم تائی نہ اس آقا میں عرب نہ ہر بچہ میں نے تو سخی. جی عربانیاں جھونپڑیاں وچ بھی جڑے جاکت جمنے نا ان جا کر بھی سڑے نال زیادہ سخین. اس تو وڈی سخاوت کے ہو سی کہ ہکی کی مہمانے واسے اٹھ ذبح کر دیونا ہووے بھی ہکی اٹھ گھرے ویچ اور وہ بھی ذبح کر دیونا. اللہ انجھے اپنا نبی ارباں نہیں دیتا. انہوں نے اندر کوئی خوبیاں ہیں کچھ روایات ہیں اور وہ روایات مہمان نوازی سخاوت اور دل نہ وڈا ہونا یہ اللہ تعالیٰ ارباں دیتا ہے. حاتم تائی آخر لگا اس آکے میں ایک سفر کئی آدمی نے گھر وان کے رات رہے ہوں تو اتھے ایک عورت ہے اور ایک اس نے بالکل نوجوان بچہ جیسے اجے ہون جوانی پہ چڑھنی ہے پہ اس نے آیا نہیں ہے موئے ہوئے ہے. ان دو ماں بیٹھا گھر ہیں تو اسی ایک دو مہمان انہوں نے گھر گئے تو اس بکری ذبح کی تھی. بکری ذبح کر کے اس پیڑے مغز پکا کے آندہ اس کئی مغز کھاؤ تو بکری تیار ہونی پئی. میں بکری بھی آ گئی میں نے مغز کھانے حاتم تائی پہنے میرے منہ چو نکل گیا. میں کہ کیا کمال مغز ہے کیا کمال مغز پکا ہوا بڑا مزدار ہے. پہنے وہ ابریا نہیں چپ کر کے اٹھا. تھوڑی دیر تو بعد دو مغز اور گھنایا وط گھنایا. میں کو بس کر کتنے غصہ کر نہیں ماں شکر پتہ لگ گیا کہ میرے مہمانے ہیں کیڑی شے چنگی لگنی. شکر دسے کہ تو مغز پسند ہے. مغز آ گئے صبح ناشتے مغز. میں جڑوے اٹھ کے باہر گیا نا جڑوے تو میں گھڑیان کے باہر 100 بکری ذبح ہوئی پہ لینا ویچ 100 بکری. اللہ اکبر. ایسا پنجابیاں تو ان گلہ سمجھ بھی نہ آسن نا کیونکہ کی کوڑ ہو سکنا لیکن ارباں اللہ تعالیٰ یہ سخاوت دیتی رہی. ہاں جی ایک عورت ہے اس اپنے خامن نے تعریف کی تھی اور اس تعریف ہے جو سا کہ میڈے نڈے نہیں ایک پہچانے اور اسی پہچانی وے کہ سڑے جانور باہر چرنے واسطے گھٹ وینے تے اندر کھل رہی تھے تے کلیاں تے زیادہ بدے وے ہونے تے جڑ وے کدائیں وہ باجے نہیں آواز آنی نا باجہ وجنے نہیں کہ مہمان آ گئے اور اس باجی نے آواز سن کے سڑے تو پیڑے سڑے نڈے نے جانور تیار ہو وینے ذبح ہونے واسطے کہ ایسا کوئی شکر مہمان آئے کہ ایسی مہمانہ واسطے ذبح ہو سا تو چرنے واسطے گھٹ وینے پچھو زیادہ کھڑوتے ہونے جو کدائیں مہمانہ واسطے لوڑ پہ ونجن تا فوراں اسی کو گے نا وات چوچے نہ پینے نہ رواں تے ڈوڈینے نہ رواں سڑی پہچان ہی وے. تو میرے محترم اللہ تعالیٰ میں جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی نے حوالے نہ دو چار گلہ کرنا چاہنے ہو لیکن اور گلہ یاد آنیا گیا تو تساں عرض کرنا گیا. اللہ ارباں ای خوبیاں دیتیاں اور اس خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھا اور قائم رکھا کہ اس سخاوت اس جود اور اسا عام کرو لوگاں کھواؤ پیواؤ جانوراں اور جناب اپنے جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہیں آپ اپنی امت ابھی اعلیٰ صفات تے کھڑا کرنے واسطے ترغیب دیتی. میں انشاءاللہ اس مہمان نوازی نے حوالے نہ اگلے جمعے تھوڑی جی اور تفصیل عرض کرساں. اللہ تعالیٰ سڑا دل بھی وڈا کر دے جی. اللہ اساں بھی سخاوت اور ہر وہ اچھی صفت جیڑی اللہ پسند ہے اللہ وہ اساں سارا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.